کچھ لوگ دنیا کو مسکراہٹ دیتے ہیں مگر خود آئینے میں روتے ہیں۔ میرلن مونرو، ایک نام، ایک چہرہ، ایک مسکراہٹ، جس نے دنیا کو دیوانہ بنایا مگر اپنے آپ کو کبھی اس نے نہیں پایا۔ اس کی زندگی ایک فلم تھی مگر افسوس وہ کبھی اس کی ڈائریکٹر نہیں بن سکی۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1926 میں لاس اینجلس کے ایک ہاسپٹل سے۔ ایک بچی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا نورما جین مورٹنسن۔ پیدائش کے وقت ہی اس کی تقدیر نے ایک تلخ کہانی لکھ دی۔ باپ کون تھا کوئی نہیں جانتا۔ ماں گلیڈیس بیکر، ایک نازک ذہن کی عورت جو فلم اسٹوڈیو میں ایڈیٹنگ کا کام کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر دماغ کے اندر طوفان۔ گلیڈیس نے بچی کو خود نہیں پالا۔ میرلن کا بچپن یتیمی، خوف اور تنہائی میں گزرا، کبھی کسی فاسٹر ہوم میں، کبھی کسی یتیم خانے میں۔ ایک بار اس نے خود کہا تھا، میں نے بچپن میں صرف ایک چیز سیکھی کہ محبت وقتی ہوتی ہے۔ بچپن میں اس کے ارد گرد کے لوگ بدلتے رہے لیکن اس کی مسکراہٹ ہمیشہ ایک ہی رہتی، نقلی مگر خوبصورت۔ نورما جب 16 سال کی ہوئی تو اس نے اسکول چھوڑ دیا، غربت سے بچنے کے لیے شادی کر لی ایک عام سا لڑکا جیمز ڈہارٹی سے۔ یہ شادی محبت نہیں بلکہ ضرورت تھی، لیکن شادی کے بعد نورما کو سکون نہ ملا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہتی، میں صرف ایک چہرہ نہیں، میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ جب جنگ عظیم دوم شروع ہوئی، جیمز فوج میں چلا گیا اور نورما ایک فیکٹری میں کام کرنے لگی۔ یہیں سے قسمت نے کروٹ لی۔ ایک فوٹوگرافر وہاں آیا اور اس نے نورما کی ایک تصویر لی۔ وہ تصویر بعد میں ایک ماڈلنگ ایجنسی کے دروازے کھولنے والی چابی بن گئی۔ سال آیا 1946، وہ لمحہ جب نورما جین میرلن مونرو بن گئی۔ میرلن مونرو ایک اسٹیج نام تھا اور مونرو اس کی دادی کا نام، یعنی کہ اس نے اپنی شناخت خود بنائی۔ سونے جیسے بال، لالی جیسی مسکراہٹ اور وہ آنکھیں جو دیکھنے والوں کو روک لیتی تھی۔ ابتدا میں اسے چھوٹے کردار ملے، لوگ کہتے تھے یہ صرف خوبصورت چہرہ ہے، مگر میرلن کے پاس کچھ اور تھا، ایک آگ، ایک جنون اور ایک درد۔ اس نے کہا تھا، میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ صرف دلکش نہ لگوں بلکہ ہمیشہ یاد رکھی جاؤں۔ 50 کی دہائی میں میرلن مونرو ایک نام نہیں بلکہ ایک طوفان بن گئی۔ فلمیں جنٹل مین پریفرڈ، باؤنڈز، ہاؤ ٹو میری اے ملینئر، دی 7 ایئر، ہر فلم کے ساتھ اس کا جادو بڑھتا گیا۔ اگر یہ جادو صرف اسکرین پر تھا، پردے کے پیچھے وہ ایک اکیلی عورت تھی۔ اداکاری کے دوران وہ ہنستی اور شوٹنگ ختم ہوتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ ایک بار اس نے اپنے استاد سے کہا، میں اتنی مشہور ہوں کہ سب مجھے جانتے ہیں مگر کوئی مجھے پہچانتا نہیں۔ میرلن نے زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی جیمز ڈہارٹی سے جو اس کے خوابوں کے لیے بہت عام تھا، دوسری جوڈی میگیو سے، ایک عظیم بیس بال کھلاڑی۔ دنیا نے کہا خوبصورت جوڑی ہے مگر اندر سے وہ 2 الگ دنیاؤں کے لوگ تھے۔ جو کو پسند نہیں تھا کہ میرلن سب کے سامنے اتنی نمایاں ہو۔ جب فلم دی 7 ایئر کے دوران وہ مشہور سین شوٹ ہوا جہاں ہوا میں اس کا لباس اڑتا ہے، جو غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ چلاتا رہا، یہ میری بیوی نہیں، یہ سب کی ہے۔ میرلن روتی رہی اور چند ہفتوں بعد وہ شادی ختم ہو گئی۔ پھر ہوئی تیسری شادی، آرتھر ملر، ایک مشہور رائٹر۔ میرلن کو لگا یہ رشتہ روح کا رشتہ ہوگا۔ ملر نے کہا تھا، میں اسے سمجھتا ہوں مگر وقت کے ساتھ وہ بھی بدل گیا۔ میرلن نے اس کے نوٹ بکس میں پڑھا، میں نے سوچا تھا کہ میں ایک فرشتہ سے شادی کر رہا ہوں لیکن یہ عورت میرے اندر کے اندھیرے کو بڑھا رہی ہے۔ میرلن نے وہ نوٹ پڑھ کر خاموشی سے مسکرا دیا۔ میں کسی کے لیے کافی کیوں نہیں؟ میرلن پریشان تھی، میرلن کو نیند نہیں آ رہی تھی،
میریلین نیند کی گولیاں لیتی اور پھر صبح اٹھ کر سکون آور دوائیاں کھاتی۔ ڈاکٹر بدلتے گئے مگر درد وہی رہا۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے دیکھیں، میں چاہتی ہوں کوئی مجھے سمجھے، کوئی میرا درد سمجھے۔ وہ ایک علامت بن گئی، حسن، کشش اور معصومیت کی، مگر وہ خود کو اب بھی ایک بچی ہی سمجھتی تھی جو صرف محبت ڈھونڈ رہی تھی۔ کبھی وہ گھنٹوں تنہا بیٹھ کر کلاسیکل موسیقی سنتی، کبھی اپنی ڈائری لکھتی، میں روشنی ہوں مگر میرے اندر اندھیرا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں آیا ایک ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی سے اس کے تعلقات۔ دنیا نے کہا یہ ایک ناجائز رشتہ ہے، مگر حقیقت میں میریلین صرف محبت چاہتی تھی، طاقت نہیں۔ پھر وقت آیا 14 مئی 1962، نیو یارک کا میڈیسن اسکوائر گارڈن۔ روشنی مدھم ہو جاتی ہے، میریلین مونرو سٹیج پر آتی ہے، ایک چمکتا ہوا لباس، لرزتی ہوئی آواز، ہیپی برتھ ڈے مسٹر پریزیڈنٹ۔ پورا ہال چیخوں سے گونج اٹھتا ہے، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد، ایک الوداع چھپا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک نغمہ نہیں بلکہ ایک خاموش چیخ تھی۔ اس کے بعد سب کچھ تیزی سے بکھرنے لگا۔ کینیڈی بھائیوں سے دوری، میڈیا کا دباؤ، ہالی ووڈ کی سیاست اور اس کے اندر بڑھتا ہوا اندھیرا۔ 4 اگست 1962، لاس اینجلس کے علاقے برینٹ ووڈ کی رات کے 3 بجے کے قریب میریلین کا فون آخری بار استعمال ہوا۔ صبح 3:50 پر اس کی ملازمہ نے کمرہ بند دیکھا۔ دروازہ توڑا گیا۔ میریلین مونرو اپنے بستر پر لیٹی تھی، ننگی، ہاتھ میں فون اور ٹیبل پر نیند کی گولیوں کی خالی بوتلیں۔ رپورٹ میں لکھا گیا ممکنہ خودکشی۔ دنیا تھم گئی۔ ریڈیو پر صرف ایک جملہ بار بار چل رہا تھا، سب سے روشن ستارہ بجھ گیا۔ جو ڈی میگیو نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا۔ اس نے میڈیا کو قریب آنے نہیں دیا۔ میریلین کے تابوت کے پاس صرف ایک گلدستہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو نے 20 سال تک ہر ہفتے اس کی قبر پر گلاب بھیجے۔ وقت گزرا، دنیا بدلی، مگر میریلین مونرو آج بھی زندہ ہے۔ اس کی تصویریں، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اب بھی لوگوں کے دلوں میں جلتی ہے۔ میریلین مونرو کی کہانی یہ نہیں کہ وہ کیسے مری، بلکہ یہ کہ اس نے کیسے جیا، ایک یتیم لڑکی سے دنیا کی سب سے بڑی علامت بننے تک۔ ایک ایسی روح جس نے دکھایا کہ شہرت سب کچھ نہیں، محبت ہی اصل روشنی ہے۔ میریلین مونرو وہ عورت تھی جس نے دنیا کو بتایا کہ مسکراہٹ بھی ایک نقاب ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ سب سے خطرناک ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ ہر چمک کے پیچھے ایک سایہ ہوتا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے گہرا دکھ، غم ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی میریلین مونرو کی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید مشہور لوگوں کی کہانیاں، سکسیس سٹوری جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں ہوں مسٹر بلال، تیکھا سٹوری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔